بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کا یوٹیوب چینل اور SCStrade.com کی ویب سائٹ. ہم نے پچھلی ویلاگ میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ کول پرائسز نیچے آ سکتی ہیں، اسٹرانگلی کوریلیٹڈ ہوتی ہیں آئل پرائسز سے. اور اس وقت جو دو بلینڈ ہیں آئل کے، جیسے WTI اور برینٹ، دونوں کی پرائسز نیچے آ رہی ہیں. البتہ عریبین لائٹ کی پرائس جو ہے وہ ابھی بھی اتنی نیچے نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارا اصل مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے پچھلے 4-5 مہینے سے ہم اپنی مارکیٹ ڈل دیکھ رہے ہیں، لیک لسٹر دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جو فسکل 22 میں $17.4 بلین جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کلوز ہوا تھا جون میں. اب جولائی کے جو نمبرز ہیں وہ ذرا سے کم ہیں، اور مزید آگے آنے والے مہینوں میں ہم یہ نمبرز مزید کم دیکھیں گے. گو کہ اس کا امپیکٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روپی ڈالر پیرٹی پہ اس طرح نہیں آ رہا، اور IMF کی ٹرانش ملنے کے باوجود بھی روپی ابھی بھی ویک ہوا چلا جا رہا ہے اوپن مارکیٹ کے اندر. اور جو اسپریڈ ہے اوپن مارکیٹ اور اس سے پہلے جو انٹر بینک ہے وہ کافی بڑھ رہا ہے، 9-10 روپے تقریباً رپورٹ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فارن کرنسیز کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، کیونکہ پبلک دبئی بھی جاتی ہے، اور پبلک اس وقت عمرہ کھل گیا ہے سعودی عرب کے اندر، تو وہاں بھی جا رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو سیلاب کی صورتحال ہے، اس کے بعد جو انفلیشن کے معاملات ہیں، وہ بھی ایک ایسی سچویشن ہے جس کی وجہ سے ہماری مارکیٹ میں ایکشن نہیں ہو پا رہا. لیکن ہمارا یہ ماننا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جون کے بعد جو ستمبر کے نتائج ہیں اس میں ہمیں یہ ڈیمانڈ کانٹریکشن نظر آئے گا. نتائج اتنے زبردست نہیں ہوں گے، ظاہری بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری مخصوص صورتحال ہے. لیکن آگے چل کے جب صورتحال تھمے گی، پولیٹیکل سچویشن بھی تھمے گی، تو ہم دیکھیں گے کہ دسمبر کے نتائج ذرا قدرے بہتر ہوں گے. کیونکہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سیمنٹ ڈسپیچز میں ذرا سا اضافہ ہوگا، ملک میں تھوڑا سا ریکنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا، اور اس کے علاوہ فرٹیلائزر کی آف ٹیک بھی بڑھ جائے گی. تو جو دسمبر کے نتائج ہوں گے، جو کہ بعض کمپنیوں کے کیلنڈر ایئر ہوں گے اور بعض کمپنیز کے سیکنڈ کوارٹر ہوں گے، وہ فرسٹ کوارٹر سے یا فورتھ کوارٹر جو جون کا تھا اس سے بہتر ہوں گے. اب اس میں ہم سے سوال یہ ہوتے ہیں کہ بیسٹ اسٹاکس کون سے ہیں. میری پچھلی ویلاگ میں بھی اس طرح کا ایک سوال تھا، تو میں 10 کا تو نہیں بتاتا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 1.5-2 سال سے ہم نے ڈویڈنڈ آپشنز جتنی بھی دیں انویسٹرز کو، وہ بہت اچھی تھی. آپ ایسی کمپنیز میں انویسٹ کریں جس میں چاروں کوارٹروں میں ڈویڈنڈ آتا ہو یا ان کے بزنس ماڈل اسٹیبل ہوں. اب اس میں ایک تو فرٹیلائزر کہ جو دونوں بڑی کمپنیز ہیں، فوجی فرٹیلائزر کمپنی اور اینگرو فرٹیلائزر، ان کے بہرحال بہت ساری چیزوں جیسے سپر ٹیکس ہو گیا یا جیسے JIDC کے معاملات ہو گئے، اس کے باوجود بھی ہم اس میں بوری کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھ سکیں گے کہ اس میں ڈویڈنڈ آپشنز رہیں گی. اسی طریقے سے اینگرو پالیمر بھی پچھلے 2 سال سے چاروں کوارٹروں میں ڈویڈنڈ دینے والا ایک اسٹاک بن گیا تھا. گو کہ اس وقت سپر ٹیکس کا بھی معاملہ ہے اور ڈیمانڈ کانٹریکشن کا بھی اس وقت معاملہ ہے، جس کی وجہ سے سیل میں کمی ہوگی، لیکن ڈویڈنڈ آپشن بہرحال اس پرائس پہ لینا کچھ برا نہیں ہے. اسی طریقے سے کچھ اور بھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں، جیسے کہ ہم اسلامک بینکس دیکھتے ہیں اور نئے ابھرتے ہوئے اسلامک بینکس، یا جیسے ڈولمن سٹی ریٹ جو چاروں کوارٹروں میں ڈویڈنڈ دیتا ہے. تو ہمیں ڈویڈنڈ کے حوالے سے اس پورے وقت میں کہ جب سیاسی ذرا سا بھون چال ہو، تو ہمیں ڈویڈنڈ آپشنز کو دیکھنا چاہیے. اگلی ویڈیوز میں ہم ڈویڈنڈ آپشنز پہ مزید کھل کے آپ کو گہرائی میں بتائیں گے. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کا بٹن دبائیے. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.